الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال المولى جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، حال میں تشریف فرما ہمارے دینی اور جماعتی بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، ساتھیوں اور اسلامی بہنوں، آج کے خطابات کی میں آخری کڑی ہوں اور عنوان جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، اتباع شریعت یعنی اتباع کتاب و سنت کی راہ میں پائی جانے والی رکاوٹیں۔ میں یہاں چند ان رکاوٹوں کا ذکر کروں گا جو کتاب و سنت کی پیروی میں حائج ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگ ان رکاوٹوں کے شکار ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کی دعوت کو قبول کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس سیمینار کے تمام موضوعات الحمدللہ بہت ہی عمدہ، یونیک تھے اور باطل افکار اور نظریات کی نقاب کشائی کرنے والے تھے، اور ہمارے تمام اسپیکرز نے، تمام مقررین نے اپنے اپنے موضوعات پر مختصر نہیں صحیح لیکن نہایت مدلل حوالے کے ساتھ گفتگو کی، اور یہ خطبہ اہل حدیث، علماء اہل حدیث کا طرز امتیاز رہا ہے کہ وہ بغیر صفحہ کی نہیں کہتے، اور کسی پر کوئی بات اگر کہتے ہیں تو وہ باقاعدہ حوالے کے ساتھ اس کی تحریروں کے آئینے میں کہتے ہیں، تاکہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی دعوے کا ثبوت چاہے تو وہ آپ کو کلپ دکھا سکیں اور منحرفین کے افکار اور نظریات کو ان کی کتابوں کے حوالے سے آپ کو بتا سکیں۔ الحمدللہ یہ رجحان پہلے بھی تھا علماء اہل حدیث کا کہ وہ صرف کتاب و سنت کے حوالے سے باتیں کیا کرتے تھے، ان کے بیانات میں قصے، کہانیاں، صرف بزرگوں کے اقوال، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ قرآن و سنت کے ساتھ سلف صالحین کے اقوال، محدثین فقہا کے اقوال پیش کیا کرتے تھے، اور الحمدللہ اس وقت تو بحث و تحقیق کا دور ہے، اور تمام چیزیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں وہ سب کی سب انتہائی اہم اور بنیادی باتیں تھیں، اور انتہائی حساس موضوع پر تھی، اور وقت کے بڑے بڑے فتنوں کے اوپر آپ کے سامنے خطابات پیش کیے گئے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں چشم کشا عطا فرمائے، ہمیں نگاہ بصیرت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نور بصیرت عطا فرمائے، قلب کی روشنی عطا فرمائے، تاکہ ہم اس دور کے فتنوں کو سمجھ سکیں اور اپنا دامن بچا سکیں، اور ہمارا جو قیمتی سرمایہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمیں حاصل ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور سلفی ہیں، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو دنیا کے تمام ادیان پر فوقیت اور فضیلت بخشی ہے، اسی طریقے سے منہج سلف کو تمام مناہج پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت اور فضیلت بخشی ہے، اور یہی ایک اکیلا منہج ہے جو آپ کو نجات
کی راہ پر لے جاتا ہے اور نجات سے بہروا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے، اور وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر۔ تو اس لیے کتاب و سنت کو منہج صحابہ پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ سب کے سب من قول خیر البریہ، من خیر قول البریہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن کے حوالے دے رہے ہیں، لیکن تحریف کر رہے ہیں۔ کوئی کہیں تو لفظی تحریف کرتے ہیں، کہیں معنوی تحریف کرتے ہیں، سیاق و سباق سے کاٹ کر کے باتیں پیش کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے خطابات سے سنے۔ میں نے تفصیل سے تو کوئی موضوع نہیں سنا سوائے شیخ عنایت اللہ مدنی کے، اور انہوں نے باتیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں انتہائی اہم بات رکھی ہے، اور جیسا کہ کہا کہ صاحب جو موضوع تھا اس کے اوپر بہت سیر حاصل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن الحمدللہ کئی دوسری اخوان نے، کئی ہمارے علماء اہل حدیث نے اس شخص کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، مرزا جہلمی کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ اپنے عقیدے سے، اپنے منہج سے، اپنے افکار سے اس سے توبہ نہیں کیا تو مرزا جہنمی ہوگا، وہ جہلمی نہیں ہوگا، جہنمی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس جیسے منحرفین کو ہدایت دے، اور اس کے اور اس جیسوں کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری ملت اسلامیہ کو محفوظ رکھے۔ یہ کچھ تمہیدی کلمات تھے جو اجلاس اور اس کے عناوین کے تعلق سے تھے۔ میں اب اپنی گفتگو کا آغاز یہاں کرتا ہوں کہ اتباع شریعت یعنی قرآن مجید اور سنت نبویہ صحیحہ کی پیروی دین کے مسلمات میں سے، دین کی اصل اور دین کی اساس۔ اگر کوئی شخص قرآن و سنت سے انحراف کر جائے اور کہے کہ صاحب ہم شریعت محمدی کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اس سے خروج کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسلام نام ہی ہے قرآن و سنت کی پیروی کا، اور یہی دو بنیادی اصل ہے جن کی پیروی بلا چون و چرا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی بھی پیروی مشروط ہے، کسی بھی عالم کی، کسی بھی حکمراں کی، ماں باپ کی اطاعت اور پیروی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں ہی مطلوب ہے۔ کوئی بھی کتنا بڑا ہو، عالم ہو، امام ہو، خود ہمارے ماں باپ کیوں نہ ہو، اگر اللہ رسول کے خلاف جانے کا حکم کرتے ہیں تو ہماری اجازت نہیں کہ اپنے ماں باپ کی بات مانیں۔ بلا شرط، بلا قید و بند جس کی اطاعت ضروری ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، جس نے ہم کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنی توحید میں اکیلا ہے، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اتباع اور اپنی پیروی میں اکیلے۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہو، ورنہ اللہ رب العالمین کے دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا کہا مانو، رسول کا کہا مانو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے روگردانی کرتے ہو تو سن لو، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ گویا کتاب و سنت سے انحراف کرنا کافروں کا شیوا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ الآیہ۔ قسم اے نبی تیرے رب کی، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے اختلافی مسائل میں، اپنے نزاعی معاملات میں آپ کو حکم نہ تسلیم کرے، اور آپ کے فیصلے کو بلا چون و چرا تسلیم نہ کرے اور بجا نہ لائے، امپلیمنٹ نہ کرے۔ اس طرح کی آیتیں قرآن مجید کے اندر اور نصوص حدیثیہ کے اندر بڑی پڑی ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، بغیر کتاب و سنت کی پیروی کے کسی کا کوئی بھی عمل، کوئی عبادت قبول نہیں۔ جس طریقے سے عبادت کے لیے شرط ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل ہو، شرک سے
اور ریا سے پاک ہو، اسی طریقے سے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا متمنی ہے اور ملاقات میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت بھی ہوگی، رؤیت باری تعالیٰ کا متمنی ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ عمل صالح کرے، یعنی شریعت کے مطابق کرے، قرآن و سنت کے مطابق کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو عبادت خالص ہو، شرک و ریا سے پاک ہو، اور عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کسی کا کوئی بھی عمل دین کے اندر اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت نہ ہو۔ جس عمل کے اوپر کتاب و سنت کی مہر ثبت نہ ہو وہ عمل قابل رد ہے، مردود مانے قابل رد ہے، مردود علی قائلہ، کہنے والے کے اوپر وہ قول پلٹا دیا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ دین کے معاملے میں حجت صرف اللہ کی ذات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ قول ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل، کوئی قول بلا عمل کے قبول نہیں کرتا، کوئی قول بغیر عمل کے قبول نہیں کرتا، اور کوئی قول و عمل بغیر نیت کے قبول نہیں کرتا، اور کوئی قول و عمل اور نیت بغیر سنت کی پیروی کے قبول نہیں کرتا۔ تو عبادت کی قبولیت کے لیے جہاں اخلاص ضروری ہے وہی اتباع سنت ضروری ہے، اتباع کتاب و سنت ضروری ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، رسول کی محبت جو ہمارا سرمایہ ایمان ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ کی پیروی کریں۔ مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، مدعیان محبت الہی کو، اللہ کی محبت کے دعوے داروں کو کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کی دلیل مانا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اللہ سے محبت ہے، اس دعوے کا ثبوت اس کو فراہم کرنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل تو بدرجہ اولیٰ ہوگی نا۔ اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی تم میں کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ اور جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کا کردار بتایا ہے کہ مومن کون ہے، انما کلمہ حسر ہے، مومن وہی ہے، وہی، اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے کہ جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف بلایا جائے تو بلا چن و چرا کہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ حکم کی بجاوری کے لیے بلایا جائے، کہے سنا اور اطاعت میں لگ گئے، ادائیگی میں لگ گئے۔ گناہ سے بچنے کے لیے بلایا جائے، کہے سنا اور بچنے کے لیے تیار۔ تو سمعنا اور اطعنا اوامر کے ساتھ بھی اور نواہی کے ساتھ بھی۔ سنو کوئی حکم بجا لانے کی کوئی چیز ہے تو سنو اور بلا تردد خوشی دل سے اس کو انجام دو۔ اور اگر سنو کہ اللہ کی شریعت میں، قرآن و سنت میں یہ عمل حرام ہے، رشوت حرام ہے، سود خوری حرام ہے، تو سنو اور عمل سے بچو۔ یہ ہے سمعنا و اطعنا واولئک ھم المفلحون۔ اور جو لوگ سمعنا اور اطعنا والے ہیں وہی کامیاب ہیں، اس کے علاوہ سب ناکام ہیں۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں کتاب و سنت کی اہمیت کے تعلق سے، لیکن ان تمام تاکیدات کے باوجود، امت کا بڑا طبقہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے منحرف نظر آتا ہے۔
اس کے اسباب اور علل کیا ہو سکتے ہیں، اگر آپ غور کیجئے گا تو بنیادی طور پر جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ امت کی اکثریت کی جہالت ہے۔ اللہ کی معرفت نہیں ہے لوگوں کو۔ اللہ کی معرفت اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ کے ناموں کو آپ جانیں گے، اس کے صفاتی معنی کو جانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق سمجھیں گے، تب اللہ رب العالمین کا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا۔ جن لوگوں نے بھی کفر اور شرک کیا ہے، اللہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کے مقام کو کما حق کو نہیں پہچانا۔ اگر وہ اللہ کے مقام کو پہچانتے تو کبھی بھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ تو جو مشرک ہے اور جو منکر اسماء و صفات ہے وہ اللہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتا ہے۔ تو جہالت سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ جہالت کس چیز سے؟ اللہ کی معرفت سے اور اللہ کے دین سے۔ دین سے جاہل ہے، لا واقف ہے، بڑے بڑے علوم میں مہارت تامہ رکھتا ہے، لیکن بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ آپ کو ملیں گے مسلمانوں میں، دین کے تعلق سے سطحی معلومات بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اور جاہل سب سے بڑا اعلی کار ہوتا ہے شیطان کا، اس کو شیطان استعمال کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے گمراہ مولوی چکنی چپڑی باتیں بول کر جاہلوں کو اپنے دامے فریب میں مبتلا کر لیتے۔ ابھی آپ نے بیان سنا نا کہ تام جھام اتنا ہوتا ہے، تب تڑاق اتنا ہوتا ہے، اپنے شاگردوں کے بیچ میں بند کمرے میں آڈیو اور ویڈیو کی ریکارڈنگ کرنے میں شیر ببر نظر آتا ہے، لیکن جب کوئی جاتا ہے دروازے کو دستک دیتا ہے کہ آؤ بات کرتے ہیں، تو نکلنے کو ملنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کفر اور نفاق ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں، وہ حق کا سامنا نہیں کر سکتے۔ کبھی بھی کفر و نفاق حق کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا۔ ہم کتاب و سنت والے ہیں، کوئی بھی بدعتی سامنے نہیں آ سکتا۔ حق کے سامنے باطل کبھی ٹک ہی نہیں سکتا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ، اللہ تعالیٰ حق سے باطل کو ایسا چکنا چور کرتا ہے فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، ختم ہو جاتا ہے۔ تو جہالت سب سے بڑا شیطان کا آلہ ہے، اور جاہل سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے اس کو وہ استعمال کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا دین دین علم ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اس کا پہلا جو لفظ ہے وہ اقرا ہے۔ بھلا یہ امت دین کی بنیادی تعلیمات سے کیوں کر ناواقف ہو سکتی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، علم والے اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں، بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، اور جس کے پاس جتنا علم ہے اس علم کی روشنی میں وہ سمجھ سکتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، تمیز کرتا ہے۔ اگر علماء کی صحبت نصیب ہو جائے، ان کے دروس کی صحبت نصیب ہو جائے، اور آپ کے اندر ایمان اور تقوی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک صلاحیت عطا کر دیتا ہے ایمان اور تقوی والے کو کہ وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ اس سے بہت تاکید ہے اسلام میں کہ علم حاصل کرو، سمجھو، پڑھو، علماء سے سیکھو، راسخ فی العلم، علماء سے سیکھو، ان کی مجلس میں بیٹھو۔ جب علم حاصل ہوگا تو حق اور باطل کی تمیز آپ کے لیے آسان ہوگی۔ آپ جانتے ہیں سب سے بڑا اور سب سے پہلا فتنہ جو خوارج کی شکل میں نمودار ہوا ہے، عبداللہ بن سبا یہودی نے، جو یمن سے چلا تھا، اس نے کچھ جاہلوں کو اپنے فیور میں کر لیا، اور یہ کہہ کر کے کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا، جس کو لوگوں نے چھینا، ابو بکر عمر نے چھینا۔ ابھی جو خلیفہ ہے اس وقت حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، ضرورت ہے کہ صحابین کو بے دخل کیا جائے اور حضرت علی کو خلافت سونپی جائے۔
وہ اس کے اہل تھے۔ یہ فتنہ یہودیوں نے شروع کیا تھا۔ نصارہ کو بھی بگاڑنے والے یہود تھے۔ اسلام کے اندر بھی جو پہلا بگاڑ خوارج کی شکل میں آیا وہ عبداللہ بن سبا اس کا مجد ہے، جو اصل میں یہودی النسل ہے، یہودی ہے۔ اس نے شام اور مصر کے جاہلوں کو اکٹھا کیا، مدینے پر چڑھائی کروائی۔ حضرت ذی النورین عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی، خروج کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ کس قصب فرسی کے عالم میں مظلومان شہادت کا واقعہ حضرت عثمان کا پیش آیا۔ یہ جہالت تھی، اور یہی جہالت کھل کر کے اس وقت سامنے آئی جب جنگ جمل اور جنگ صفین یا جنگ صفین میں جو سن 37 ہجری کے اندر ہوئی تھی، ذی القعدہ کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طاقتیں ٹکرائی تھی۔ تو اس موقع پر 3-4 روز کی زبردست خون ریزی کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے نیزوں پر قرآن اٹھایا گیا کہ فیصلہ قرآن سے لے لے، صلح کر لے، اور اس کے لیے 2 آدمی منتخب ہو گئے۔ ادھر سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت علی کی طرف سے حکم بنائے گئے، اور اس طرف سے حضرت عمرو بن عاص حکم بنائے گئے۔ تو یہ جو جاہلوں کا ٹولہ تھا خوارج کا، یہ نکل پڑا، اور اس نے کہا کہ حضرت علی کافر ہے کیا؟ ارے قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے، حاکم تو اللہ ہوتا ہے، حکم تو اللہ ہوتا ہے۔ یہ ابو موسیٰ اور عمرو بن عاص مل کے کیسے فیصلہ کر سکتے؟ جاہل تھے، کیونکہ آیت کا مفہوم انہوں نے نہیں سمجھا۔ حکم تو اللہ ہی کا ہوگا، قرآن اور شریعت کا ہی حکم ہوگا، لیکن اس حکم کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ جج کی کرسی پر بیٹھ کے فیصلہ کون کرے گا؟ کیا اللہ آئے گا کرسی پر بیٹھنے؟ کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں خلیفۃ المسلمین یا اس کا نمائندہ یا جج فیصلہ کرے گا؟ حکم تو اللہ ہی کا ہوگا، لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جب جھگڑے ہو جائے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ دیکھو کہ صاحب میاں بیوی میں تال میل نہیں ہو رہا ہے، تو ایک آدمی حکم اس طرف سے آئے، ایک آدمی حکم اس طرف سے آئے، لڑکی والے کی طرف سے، لڑکے والے کی طرف سے 2 حکم آئے، اب وہ مل کر کے معاملے کو دیکھے کہ کیا گڑبڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو حکم ثابت کیا ہے، لڑکی کی طرف سے جو آدمی نمائندہ ہوگا، جو لڑکے کی طرف سے نمائندہ ہوگا، اختلاف کو دور کرنے کے لیے صلح کے ارادے سے جو آدمی آئے گا، اللہ نے اس کو حکم کہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی حکم اللہ کے سوا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جہالت تھی۔ جہالت دلیلوں سے نہیں تھی، استدلال کی نافہمی تھی۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جن کو دلیل ہی نہیں معلوم ہے، ان کے پاس دلیل تھی لیکن دلیل کی صحیح سمجھ نہیں تھی۔ اس سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو حدثاء الاسنان ہوں گے، سفہاء الاحلام ہوں گے، چھوٹے چھوٹے لوگ ہوں گے، کم سن لوگ ہوں گے، حدثاء الاسنان، نوجوان ہوں گے، نوخیز نوجوان ہوں گے، اور ضعیف العقل ہوں گے، ضعیف الفہم ہوں گے۔ یقولون قول خیر قول البریہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کریں گے، حدیث پیش کریں گے۔ یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، لیکن حدیث اور قرآن کے فہم سے، صحیح فہم سے محروم ہوں گے، من مانی تعبیل کریں گے، من چاہا معنی بیان کریں گے۔ اگر ان کو پاؤ تو خوب ان کو قتل کرو، کاش کہ میں ان کو پا لیتا تو عاد و سمود کی طرح قتل کرتا۔ کہ حضرت علی کافر، حضرت معاویہ کافر، استدلال سے ناواقف تھے، قرآن اور حدیث پیش کرتے تھے لیکن صحیح مفہوم نہیں پڑھتے تھے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن حلق کے نیچے نہیں ہوگا، یعنی قرآن فہمی سے محروم ہوں گے۔ اور عبادت، اللہ اکبر، عبادت تو ایسی کریں گے کہ صحابہ کو کہا کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، اپنے روزے کو حقیر سمجھو گے، اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کریں گے کہ تم اپنی قرات کو حقیر سمجھو گے۔ صحابہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، اس طریقے سے دین سے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر شکار کو چھید کر کے نکل جاتا ہے۔ تو جہالت اتنا بڑا عذاب ہے، الجہل داء قاتل وشفاؤہ
امران فی الترکیب وشفاؤہ امران فی الترکیب۔ تو یہ جہالت بیماری ہے، اس کی شفا کیا ہے؟ نص من القرآن او من سنت، قرآن اور حدیث کی دلیل، یہ جہالت کا علاج ہے۔ اور یہ نسخہ کہاں سے لوگے تم؟ عالم ربانی سے، جو مخلص عالم ہے، کتاب و سنت کا عالم ہے، اس سے یہ نسخہ لینا پڑے گا آپ کو، ہر کسی سے علم نہیں لیں گے۔ انما العلم دین، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ علم جو ہے قرآن کا اور حدیث کا، یہ دین ہے تمہارا، خوب دیکھ بھال لو کہ کس سے علم لے رہے ہو، ہر کسی کے سامنے مت بیٹھ جاؤ۔ کہا نہیں کہ آخری زمانے کے اندر روے پیدا ہوں گے، کم سن لوگ ہوں گے، جاہل لوگ ہوں گے، کتاب و سنت کی فہم سے عاری اور خالی ہوں گے، بڑے بڑے مسائل میں گفتگو کریں گے، چپیدی کے شور میں کئے آمدی کئے پیر شدی، صحابہ کرام کے اوپر تان کر رہے ہیں، فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، محاکمہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ساری صدیاں پر گامزن فرما، علم و عمل کی راہ دکھا، علم دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ نصارہ کیا تھے؟ بغیر علم کے عمل کرتے تھے۔ ہے نا مسلمانوں، علماء کو اور عوام کو مضبوط کرے، اہل سنت کے عوام کو علماء سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ضالین جو ہے بغیر علم کے عمل کرنے والے ہیں، کوئی بھی عمل نہ کرو جب تک کہ اس کی دلیل نہ معلوم کر لو۔ تقویٰ کہتے ہی ہیں کہ نیکی کا کام کرنا دلیل معلوم کر کے، اللہ کی ثواب کی امید میں، اور گناہ کی دلیل معلوم کرنا کہ یہ حرام ہے تو حرام ہونے کی دلیل کیا ہے، جب معلوم ہو گیا کہ یہ حرام ہے چھوڑ دو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ دوسری بات جو ہماری یا لوگوں کی اتباع شریعت کی راہ میں حائل ہوتی ہے، وہ ہوائے نفس کی پیروی ہے۔ نفس کے اندر ظاہر ہے کہ انسان کے خواہشات رکھی گئی ہے، کچھ جائز کچھ ناجائز، تو جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اگر آدمی غیر اسلامی طریقہ اختیار کرے اور نفس کی پیروی کرے، ہدایت کو پس پش ڈال دے، تو اگر ہدایت کا دامن چھوٹا، کتاب و سنت سے تمسک چھوٹا، تو لازماً آپ بدعت میں مبتلا ہو گئے۔ جتنی بدعات ہیں وہ سب کی سب ہوائے نفس کی پیروی کے نتیجے میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اے نبی جان لیجئے کہ اگر لوگ آپ کی پکار پر لبیک نہ کہیں، قرآن و سنت کو نہ مانیں، تو اس کا صاف مطلب یہ کہ وہ اپنی خواہشات نفس کے غلام ہیں۔ اگر ہدایت کی پیروی نہیں ہو رہی ہے تو ہوا کی پیروی ہو رہی ہے، خواہش نفس کی پیروی ہو رہی ہے۔ تمام بدعتیں خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ ارے کیا لگے گا یہ کر لیں گے تو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں نہ ہے، لیکن کیا لگتا ہے میلاد بنا لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیک کاٹ لیں گے تو کیا چلا جائے گا، اس موقع پر کوئی سیرت کا جلسہ کر لیں گے تو کیا برا کر لیں گے؟ برا یہی ہے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، تم اس کو ثواب کا کام سمجھ کر کے کر رہے ہو۔ گویا یہ اتہام لگا رہے ہو صحابہ پر، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جو خیر آپ کو نہیں سوجھاتا وہ ہم لوگوں کو اس زمانے میں سوجھ رہا ہے۔ یہی خرابی ہے اور کیا خرابی ہے؟ کہتے ہو کیا ہے؟ تو کہا نا کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، ثواب کا عمل ہونے کے لیے اور عبادت ہونے کے لیے جتنا اخلاص اور للہیہ ضروری ہے، اتنی ہی ضروری سنت کی پیروی بھی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو تو خلفائے راشدین کی دکھا دو۔ چلو جسے امام کی طرف نسبت کرتے ہو، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک کا حنبل کی طرف، ان کا قول دکھا دو۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ایسا کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کہے دین مکمل ہو گیا، اس میں ٹانکا نہیں لگا سکتے تم، کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، کچھ کمی نہیں کر سکتے۔ تم کہتے ہو اگر بڑھا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہی ہو جائے گا کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ کا دین مکمل نہیں ہوا ہے، اس لیے ٹانکا لگانے کی تم کو ضرورت پڑ گئی۔ رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اے اللہ برے اخلاق سے، برے اعمال سے، مہلک بیماریوں سے اور نفسانی خواہشات کی پیروی سے، جو کتاب و سنت کے مقابلے میں ہو، اس سے اللہ اپنی پناہ میں رکھ۔ بزرگ اور دوستو، تیسری اور اہم چیز جو پیروی کی راہ میں حائل ہوتی ہے، باپ دادا کی پیروی، علماء کی پیروی۔ بڑے عالم تھے، ہم جن کی پیروی کرتے ہیں، جن کی بات مانتے ہیں، ارے وہ بڑے امام تھے، امام اعظم ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کب اور کہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کہہ دیا کہ قرآن اور سنت کو چھوڑ دو گے، میری بات مانو گے؟ کہیں کہا ہے انہوں نے؟ کہیں کہ امام شافعی نے کہا ہے؟ یہ دعویٰ اور یہ کہنا
کہ انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، یہ تو مشرکین کہتے تھے کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم نے اس کے اوپر اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اللہ کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، چاہے تمہارے باپ دادا علم اور عقل سے خالی رہے ہوں، ہدایت سے محروم رہے ہو، تب بھی ان کی بات مانو گے؟ یہ کیا ہے؟ اکابر پرستی، علماء پرستی۔ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو کسی نے کہا کہ آپ کہتے ہیں حج تمتع افضل ہے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تو حج افراد کو افضل کہتے ہیں، تو کہا کہ قریب ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسے، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو افضل کہا ہے، تم ابو بکر و عمر کا قول پیش کرتے ہو۔ یہ ابو بکر و عمر کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد اگر کسی کی اقتداء کرنا، اس میں ایک پیروی ہوتی ہے کہ ایک دم آنکھ بند کر کے پیچھے چلو، اگر اقتداء کے معنی کے اندر یہ گنجائش ہے تو قبول کر لیجئے اس کو، وہ ہستی ابو بکر و عمر کی ہے۔ اور یہاں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر و عمر کی بات کو تم رسول کی بات سے ٹکراؤ گے تو قریب ہے کہ آسمان سے پتھر کی بارش ہو۔ تو ٹکرانے کی صورت میں تو کسی کی بھی بات نہیں لیں گے، لیکن جہاں نبی کی سنت نہیں ہے وہاں خلفائے راشدین کی سنت ہے، ہمارے سرا اکبر، وہ ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو کسی نے کہا آپ کہتے ہیں حج تمتع افضل ہے، آپ کا باپ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں حج افراد افضل ہے، کہا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ان یتبع امر عمر، عمر کی بات زیادہ ماننے کے لائق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے زیادہ لائق ہے۔ حضرت امام ابن خزیمہ کہتے ہیں یحرم علی العالم ان یخالف السنت بعد علمہ بہا، عالم کے اوپر حرام ہے کہ وہ سنت کا علم رکھنے کے بعد سنت کی مخالفت کرے۔ تو مصیبت یہی ہوتی ہے جب کوئی مولوی آئے اور یہ کہے کہ دیکھو بھائی تم لوگ حنفی ہو، تم لوگ شافعی ہو، اپنے امام کو مت چھوڑو، یہ نئے نئے مولوی لوگ ہیں۔ ارے امام ابو حنیفہ ان سے بڑے نہ تھے، امام شافعی بڑے نہ تھے، بالکل بڑے تھے، لیکن معصوم کوئی نہیں گزرا ہے، معصوم تو صرف اللہ کی ذات اور نبی کی ذات ہے، اور اجماع امت اگر ثابت ہے تو وہ معصوم ہے، باقی کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ اور سب نے یہی کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو ہماری بات کو چھوڑ دینا۔ تو یہ جو اکابر پرستی ہے نا، ہم فلانے مسلک کے، ہم فلانے برادری کے، برادری کی بنیاد پر بھی عصبیت ہے۔ یہ جو سب سے بڑا بدعتی تھا اس کا کیا نام لیں ہم؟ اپنی اسٹیج کے اوپر نام لینے میں بھی اسٹیج کی توہین سمجھتے، اپنی زبان کو گندی کرے۔ جو عزوی رضوی کیا کہلاتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس طرح کے لوگ جو ہے، ارے خان صاحب تھے، تب جو خان ہے اللہ من رحم اللہ، بہت سے خان ہیں ماشاءاللہ، یو پی میں چلے جائیے تو ایک دم اہل حدیث کھاٹی ہے، پورے ہندوستان کے علماء ایک طرف، سدھارتھ نگر اب بستی کے علماء سب ایک طرف، اتنے مل جائیں گے، لیکن بہت سارے لوگ کو دیکھیے گا خان صاحب ہے تو خان صاحب والے مسلک پر رہیں گے، جی قبولی مسلک رہے گا، خان صاحب ہے تب، جی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو علاقائی عصبیت ہے، مسلکی عصبیت ہے، برادری کی عصبیت ہے۔ ہمارا مولوی ہماری برادری کا ہے، وہ غلطی بولے گا تو تم اس کی بات مانو گے۔ اللہ کہتا ہے تمہارا باپ اگر علم اور عقل کے سے ہٹ کے بات کرے تو تب بھی باپ کی بات مانو گے، یعنی مت مانو۔ تو یہ عصبیت چھوڑو بھائی، یہ علماء پرستی چھوڑو، خدا پرستی اللہ پرستی اختیار کرو، کتاب و سنت کی پیروی کرو۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت کے مقابلے میں آج کل چلتا ہے نا کہ عقل کو مقدم کرو، لاجک کی بات چلتی ہے۔ جی کیا بات ہے؟ یہی بات، اسی بات نے تو معتزلہ کو، جہمیہ کو گمراہ کر دیا۔ ارے اللہ تعالیٰ کا عرش پر ہونا اور نیچے نزول کرنا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ عرش پر بھی ہے اور نزول بھی کیسے کرتا ہے۔ اللہ عرش کے اوپر ہوگا تو مخلوق کا محتاج ہو جائے گا۔ ارے اس کو کہو کہ وہ ہر جگہ ہے، یا کہو کہ کچھ نہیں ہے، لا زمان ولا مکان، کہیں ہے ہی نہیں وہ، تو گویا کہ اس طریقہ سے فلسفیانہ انداز پر عقلی باتیں پیش کر کے، جس کو علم کلام کہتے ہیں، منطق فلسفہ، اس کی بنیاد کے اوپر صحیح عقائد سے امت کو منحرف کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہوئے بہت حد تک۔ آج وہی بات چل رہی ہے، لاجک کی بات چل رہی ہے۔ الحمدللہ اسلام عقل کا قائل ہے کہ عقل استعمال کرو، انما یتذکر اولو الالباب، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، قرآن کی آیتوں میں غور کرو۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری عقل قرآن اور سنت، صحیح سنت کی کسی بات سے میل نہ کھائے یا تم کو اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو یہ کہہ دو گے کہ ہماری عقل جو ہے، عقل کی رہنمائی جو ہے وہ حق ہے، وہ یقینی ہے، اور قرآن و سنت کا استدلال ظنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عقل کو نقل پر، عقل کو کتاب و سنت کی دلیل پر مقدم کرتے ہو۔ انسان ہو، تمہاری صلاحیتیں محدود ہے، عقل محدود ہے، عقل کو شریعت کے تابع کرو۔ اگر کوئی بات شریعت کی تمہاری عقل سے میل کھا جاتی ہے اور موافقت ہو جاتی ہے الحمدللہ، جہاں عقل کو سمجھ نہیں آتی ہے عقل کو شریعت کے تابع کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک خاتون پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے کہ حائضہ عورت نماز کی قضا نہیں کرتی ہے اور روزے کی قضا کرتی ہے، جبکہ نماز روزے سے اہم عبادت ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کچھ جواب علت اور وجہ نہیں بتائی، لاجک نہیں بتائی، کہا کہ ہم لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض ہوتا تھا تو ہم لوگوں کو روزہ رمضان کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، بٹ نماز کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ بس نبی کی سنت کی پیروی کرو۔ موزے پر مسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کیا ہے، تلوا اور تلہ لگتا ہے نیچے اور مسا کر رہے اوپر۔ اگر دین عقل پر مبنی ہوتا، قرآن و سنت پر نہیں ہوتا، تو عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ تلوا مسا کیا جائے موزے کا، اوپر سے کیوں مسا کیا جاتا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو، عقل شریعت کے تابع ہو، جہاں اگر آپ کی عقل میں نہ آوے۔ یہ جتنے کلامی فرقے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، سب نے عقل کیوں نقل پر مقدم کیا؟ گویا اگر دلیل ان کی عقل کی تائید کرے تو ٹھیک ہے، قبول ہے، لیکن جہاں ان کی عقل میں دلیل نہ سمائے اور علت اور حکمت سمجھ میں نہ آوے، وہاں دلیل سے وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ تو بتاؤ کہ تمہاری عقل کے تابع شریعت ہوگی یا تم اپنی عقل کو اللہ کی شریعت کے تابع کرو گے؟ عقل مکار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ اور ایک بات جو بہت اچھی انہوں نے نصیحت کی ہم سے پہلے کے مقررین نے، 100 کی بات ایک کہی، وہ یہ ہے کہ اہل بدعت سے اجتناب کرو، اپنے عقیدے کو خراب مت کرو، اپنے دین کو خطرے میں مت ڈالو۔ اہل سنت کے علماء کہا کرتے تھے لا تجالسوا اہل الاہواء فإن مجالستهم ممرضۃ للقلوب۔ اے لوگو، بدعتیوں کی صحبت میں مت بیٹھو ورنہ تمہارا دل بیمار ہو جائے گا۔ رفتہ رفتہ ان بدعتیوں سے سافٹ کارنر پیدا ہو جائے گا، انداز بیان، جھوٹے استدلال کاٹ چھاٹ کر کے کتابوں کا انبار تمہارے سامنے ویڈیو کی شکل میں لائیں گے، تم کہو گے دیکھیے ایک دم اوتھینٹک بات کہہ رہا ہے، حالانکہ بالکل 100% غلط بات کہہ رہا ہے، 100% غلط کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے اہل بدعت کی مجلس میں مت بیٹھو، اہل بدعت کی باتیں نہ سنو، اہل بدعت کی آڈیو مت سنو اگر اپنے ایمان کی خیر چاہتے ہو تو، ورنہ جان لو کہ اہل بدعت کی سنو گے تو وہ تم کو اہل بدعت بنا کے چھوڑیں گے، اور نہیں تو کم سے کم شک اور شبہ تو تمہارے دل میں جگہ لے ہی لے گا۔ آج جو پختگی پا رہے ہو اپنے منہج کی اور عقیدے کی، وہ منہج کی اور پختگی نہیں رہ پائے گی، اسے سننا ہی نہیں ہے اس کو۔ اہل بدعت ان کے یہاں نصیحت ہوتی ہے کہ اہل حدیث مولویوں کی مسئلہ، جس کو وہ وہابی کہتے ہیں، جس کو گستاخ رسول کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ ہمارے مولویوں کے ویوز 200 400 500 اچھے خطابات کے اوپر، اہل بدعتیوں کو دیکھیے گا 1 کروڑ 1 لاکھ، یا تو پیسہ دے کے ویوز بڑھاتے ہیں یا پھر ان کے خوب ہوتے ہیں ویوز، اور آپ اپنے عالموں کی سنتے نہیں ہیں، اور آپ نے عالموں کے پاس کلپ بھیج دیتے ہیں، اس جہنمی کا جو بدعقیدہ اگر مر گیا تو جہنمی ہوگا، اس کا کلپ بھیج دیتے ہیں اپنے مولوی کو کہ اس کا جواب ہم کو دے دیجیے۔ آپ یہ پوچھئے کہ منہج کیا کہتا ہے، قرآن و سنت کیا کہتا ہے، صحابہ کا منہج کیا کہتا ہے، یہ پوچھئے، ہم جواب دینے کے لیے نہیں بیٹھے اس سر پھڑے کو کہ آپ اسی طریقے سے اہل بدعت کی باتوں کو سنیں اور وہ کلپ ہمارے یہاں بھیجا کریں اور ہم آپ کو صرف جواب دیں۔ ڈیفینسو پوزیشن میں ہم رہیں، آپ بھی اوفینسو پوزیشن میں آئیے، آپ ان کو بائیکاٹ کیجئے، ان کو مت سنیے۔ ہمارے علماء کو بھی چپ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بہت جرات کی بات ہے کہ یہ لوگ اسی طرح کے عناوین سنتے ہیں، صراحت کے ساتھ سنتے ہیں، فلاں پیرت فلاں پیرت فلاں پیرت۔ ہم لوگ تھوڑا سا غموض سے، سیاست سے، مصلحت سے کام لیتے ہیں۔ ایسا مت کرو۔ مولانا مودودی پر تنقیدی جائزہ، اسرار احمد جو سراپا پورا اسرار تھا اس کا جائزہ، ارے ایسے آپ کیسے نام لیتے ہیں، فتنہ پیدا ہوگا۔ اور کہا مولانا نے کہ صحابہ کا نام لے کے ان پر سب و شتم کرے، جی ان کو منافق کہے تو آپ کی غیرت ایمانی کو ٹھیس نہیں لگتی ہے، لیکن اگر آپ کسی کا نام لے گمراہ فرقوں کا تو آپ اس کو مصلحت کے خلاف سمجھتے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کی بھویں تن جاتی ہے کہ کیا مولوی بول گیا۔ باغیرت اہل حدیث پر ہو، باغیرت اہل حدیث پر ہو۔
دین میں مداہنت نہیں ہے، اِنَّکَ لَوْ تُدْہِنُ فَیُدْہِنُونَ، اگر تمہارے اندر مداہنت آئی، لبرلزم آیا، تو لوگ تم کو مداہنت کا شکار کر دیں گے، راہ صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے۔ انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ان رکاوٹوں کو جو اتباع سنت، اتباع شریعت کی راہ میں حائل ہے، ان کو اور ان کے علاوہ دوسری رکاوٹوں کو ہمارے لیے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سنت ہی پر ہم لوگوں کو زندہ رکھے، منہج صحابہ پر زندہ رکھے، اور توحید و سنت پر ہی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ فرمائے۔ اور جو یہ محنت ہوئی ہے اور آپ کو جو سلفی دعوت اور منحرف افکار سے جو آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ ان نوجوانوں کو جو ہمارے عزیزان ہیں، جو پہلے فارغ ہو چکے ہیں یا جو ابھی پڑھ رہے ہیں اور فراغت کی دہلیز پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شاہین جیسی بلندی عطا فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ بلند بالوں پر عطا فرمائے، اور ان کی اور ہمارے علماء کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ رہے نام اللہ کا۔ اللہم علی کلمتک، اے اللہ اپنے دین کو، اپنے کلمہ کو بلند فرما، اور کتاب و سنت کی جیالوں اور متوالوں کی نصرت اور حمایت فرما، انک تعالی سمیع قریب۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ثم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔